ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ محمد حسین منشی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آج کل یہاں آریوں کا جلسہ ہوا ہے، بعض آریہ اپنے دوستوں کو بھی جلسے میں لے گئے تھے۔ چنانچہ اسی طرح میں بھی وہاں چلا گیا۔ پھر آریوں میں سے ایک شخص اٹھا اور مجسٹریٹ کو مرزا صاحب کا نام لے کر کہنے لگا کہ یہ شخص ہمارا سخت دشمن اور ہمارے لیڈر لیک رام کا قاتل ہے۔ اب وہ آپ کے ہاتھ میں شکار ہے، اگر آپ نے اس شکار کو ہاتھ سے جانے دیا تو آپ قوم کے دشمن ہوں گے۔ اس پر مجسٹریٹ نے جواب دیا کہ میرا تو پہلے سے خیال ہے کہ ہو سکے تو نہ صرف مرزا کو بلکہ اس مقدمے میں جتنے بھی اس کے ساتھی اور گواہ ہیں سب کو جہنم میں پہنچا دوں، لیکن اب میں عہد کرتا ہوں کہ خواہ کچھ ہو اس پہلی پیشی میں ہی عدالتی کارروائی عمل میں لے آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجسٹریٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے جب چاہے ملزم کو بغیر ضمانت قبول کیے گرفتار کر کے حوالات میں دے دے۔ محمد حسین نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سلسلے کا سخت مخالف ہوں، مگر مجھ میں یہ بات ہے کہ میں کسی معزز خاندان کو ذلیل و برباد ہوتے، خصوصاً ہندوؤں کے ہاتھ ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ مرزا صاحب کا خاندان ضلع میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ اس وقت ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا، مولوی صاحب کو، کہتے میں گیا اور مجھ سے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ سارا واقعہ سنوں کہ کیا ہے۔ اس وقت کمرے میں اور کوئی آدمی نہیں تھا، صرف دروازے پر میاں شادی خان کھڑے تھے۔ میں نے سارا واقعہ سنایا، حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب میں شکار کے لفظ پر پہنچا، یعنی اس نے کہا تھا نا شکار میرے ہاتھ میں، تو یکلخت حضرت صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا میں اس کا شکار ہوں؟ میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا شیر۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایسا کر کے دیکھ۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ کمرے کے باہر بھی سب لوگ چونک اٹھے اور حیرت کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ حضور نے کئی دفعہ خدا کے شیر کے الفاظ دہرائے، اور اس وقت آپ کی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم بند ہو رہتی تھیں واقعی شیر کی آنکھوں کی طرح کھل کر شعلہ کی طرح چمکتی تھیں، اور چہرہ اتنا سرخ تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔